لا حول ولا قوۃ الا باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات مومنین السلام علیکم۔ جیسا کہ اشتہار کے ذریعے آپ کو اطلاع دی جا چکی ہے کہ اس وقت مجلس دیسا کا انعقاد جناب سید علمدار حسین ابن سید اقتدار حسین کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کی جا رہی ہے آن لائن، اور اس وقت کی مجلس کو خطیب انقلاب عالی جناب مولانا سید بادشاہ نقوی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ قبل مجلس حسب دستور سابق اس وقت بھی محترم جناب قاری ندیم نجفی صاحب تلاوت کلام ربانی سے مجلس کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ پیش خوانی کے فرائض انجام دیں گے محترم جناب مہدی حیدر صاحب۔ مہدی حیدر صاحب کے بعد خطیب انقلاب عالی جناب مولانا عباس ارشاد نقوی صاحب قبلہ مجلس کو باقاعدہ طور پر خطاب فرمائیں گے، اور مجلس کے بعد مشہور و معروف نو خان جناب قائم مہندی صاحب بارگاہ الفضل العباس علیہ السلام میں منظوم نذران عقیدت نوحے کی شکل میں پرسات پیش کریں گے۔ تو آئیے اب باقاعدہ طور پر مجلس کا آغاز کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا وقت تھا 9 بجے کا۔ کچھ ہمارے ڈاکٹر عالم صاحب نے اس مجلس کے لیے کافی محنتیں کی ہیں، مشقتیں کی ہیں، اور کافی اچھے طریقے سے پورا پروگرام کو لائن اپ کیا۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں ڈاکٹر عالم صاحب۔ اور آج کل کورونا کو لے کر کافی وہ مصروف بھی ہیں، کیونکہ ان کی پوسٹنگ لکھنؤ کے باہر ہے، تو وہ کافی مصروف رہتے ہیں۔ بہرحال آئیے باقاعدہ طور پر ہم مجلس کے آغاز کے لیے گزارش کرتے ہیں محترم جناب قاری ندیم نجفی صاحب سے کہ وہ آئیں اور باقاعدہ طور پر مجلس کا آغاز تلاوت کلام ربانی سے کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم وصدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد. जज़ाकल्लाह मोहतरम कारी नदीम नजफ़ी साहब, आपने बाकायदा तौर पर मजलिस का आगाज़ कर दिया तिलावत कलाम रब्बानी से। और ये मजलिस देसा बराए साल सवाब सैयद अलमदार हुसैन इब्न इक़्तिदार हुसैन मुनक़्क़िद की जा रही है। और ये मजलिस मिन जानिब अलहाज सैयद इनकिसार हुसैन व बरादरान बाकर मुर्तज़ा जो कि भाई हैं और सैयद अब्बास मुर्तज़ा जो कि मरहूम का बेटा है, हम इनको ताज़ियत पेश करते हैं। और वह जुमला पसमानदगान खानवादा हकीम सैयद मुर्तज़ा हुसैन मरहूम की जानिब से पूरा प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया जा रहा है, क्योंकि मुक़ीम हाल ये अहल खाना जो हैं ये मछली गांव अम्बेडकर नगर यूपी इंडिया से आपका ताल्लुक़ है। और डॉक्टर आलिम साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इन्होंने बहुत सलीक़े से इस पूरी मजलिस के लिए काफ़ी मेहनत की, कोशिश रहे और मुस्तक़िल ये राबते में रहे और बाकायदा तौर पर एक बेहतरीन मजलिस का इनेक़ाद बराए साल सवाब सैयद अलमदार हुसैन इब्न इक़्तिदार हुसैन किया गया। जैसा कि आपने देखा कि बाकायदा तौर पर कारी नदीम नजफ़ी साहब ने मजलिस का आगाज़ कर दिया है, तो पेशखानी के फ़राइज़ इस वक्त अंजाम देने जा रहे हैं। और गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरम जनाब मेहदी हैदर साहब से तशरीफ़ लाएँ और बारगाह मासूमीन अलैहिस्सलाम में बराए साल सवाब सैयद अलमदार हुसैन खिराज अक़ीदत पेश फरमाएँ। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। हमारे सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जैसे कि अबूज़र साहब का हुक्म है, चंद शेर। ज़हने बशर से अर्श से आला हुसैन है और कश्ती नबी तो दीन तो किनारा हुसैन है। और यूं तो खुदा के दीन के मोहम्मद चिराग हैं। यूं तो खुदा के दीन के मोहम्मद चिराग हैं, लेकिन चिराग दीन का उजाला हुसैन है। और इस्लाम का शजर तो लगाया रसूल ने, इस्लाम का शजर तो लगाया रसूल ने, लेकिन लहू से सींचने वाला हुसैन है। लेकिन लहू से सींचने वाला हुसैन है। और जन्नत तो थी बनाई खुदा ने जरूर थी, जन्नत तो थी बनाई खुदा ने जरूर थी, लेकिन उसे भी बांटने वाला हुसैन है। लेकिन उसे भी बांटने वाला हुसैन है। और ये दो शेर की ज़हमत और। ऐ वक्त के यजीद जरा वक्त देख ले, ऐ वक्त के यजीद जरा वक्त देख ले,
ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے، ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے۔ ہم مقطع بھی حاضر کرتے ہیں۔ رشتہ ہے کیا تیرا یہ مہندی بتا ذرا، رشتہ ہے کیا تیرا یہ مہندی بتا ذرا، میں ہوں غلام ان کا وہ آقا حسین ہے، میں ہوں غلام ان کا وہ آقا حسین۔ جزاک اللہ محترم میری صاحب، آپ نے بہترین کلام پیش فرمایا، اور ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں تمام خانوادہ جناب علمدار حسین صاحب کی جانب سے۔ اور علمدار حسین صاحب کے کیونکہ اصالہ ثواب کی مجلس ہے، غالباً 2007 میں، جیسا کہ ڈاکٹر عالم صاحب نے مجھے بتایا کہ 2007 میں آپ کا انتقال ہو گیا، اور آپ مچھلی گاؤں امبیڈکر نگر سے تعلق تھا آپ کا جناب علمدار صاحب کا، اور بڑے ہی سوشل انسان رہے جناب علمدار صاحب، اور مجالس ماتم نوحہ میں مستقل آپ کی شرکت رہتی تھی، اور وہاں کے ان کے قریبی دوست جناب نجمی صاحب نے بھی بتایا کہ یہ بہترین ایک سوشلسٹ انسان تھے جنہوں نے پورے اپنے وطن میں اور جہاں پر بھی یہ رہے انہوں نے اپنی ایک الگ پہچان رکھی، اور ظاہر ہے کہ مولا کائنات کے جو چاہنے والے ہوتے ہیں ان کو یہ سب چیزیں وراثت میں ملتی ہیں بہرحال، اور اسی لیے آج مجلس دیسا کا انعقاد محترم سید علمدار حسین ابن سید افتخار حسین مرحوم کیا گیا ہے، اور یہ مجلس من جانب الحاج سید انکسار حسین و برادران باقر مرتضیٰ جو کہ مرحوم کے بھائی ہیں، اور سید عباس مرتضیٰ بالخصوص میں آپ کو تعزیت پیش کرتا ہوں جو کہ آپ علمدار صاحب کے بیٹے ہیں، و جملہ پسماندگان خاندان حکیم سید مرتضیٰ حسین مرحوم جنہوں نے پورے پروگرام کا انعقاد کیا ہے، اور یہ اس وقت آپ کا تعلق علمدار صاحب کا تعلق مچھلی گاؤں امبیڈکر نگر یو پی انڈیا سے رہا ہے۔ تو یہ باقاعدہ طور پر مجلس کا آغاز کرتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں محترم خطیب انقلاب عالی جناب مولانا سید عباس ارشاد نقوی صاحب سے کہ وہ باقاعدہ طور پر مجلس کو خطاب فرمائیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ نعرہ صلوات سے استقبال کریں۔ حضرات، گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد و 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جناب سید علمدار حسین صاحب مرحوم ابن سید اقتدار حسین صاحب مرحوم کی روح کو ایصال ثواب فرما دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا مقتدانا ابو القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، اللہم صلی علی محمد۔ حضرات ناظرین کرام،
گراف ایجنسی کی جانب سے اس وقت آپ جس مجلس ایصال ثواب کو سماعت فرما رہے ہیں، مجلس ایک مرد مومن، ایک عزادار سرکار سید الشہداء کی ایصال ثواب کی مجلس ہے، یعنی جناب علمدار حسین صاحب ابن اقتدار حسین صاحب کے ایصال ثواب کی دیسے کی مجلس ہے۔ چنانچہ میں نے مناسب جانا کہ ایصال ثواب کی مناسبت سے پیغمبر اسلام سرکار ختمی مرتبت حضرت رسالت مآب جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کو تلاوت کیا جائے، جس میں پیغمبر نے اہل بیت اطہار کی محبت کی اہمیت کو ان لفظوں میں بیان فرمایا کہ من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، کہ جو آل محمد علیہ السلام کی محبت پر اس دنیا سے گزر جاتا ہے اور مر جاتا ہے تو اس کی موت شہید کی موت ہوتی ہے۔ موت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، کچھ لوگوں کے لیے موت ہلاکت بن کے آتی ہے اور کچھ لوگوں کے لیے موت شہادت بن کے آتی ہے۔ عام طور پر شہادت کی تعریف اور لفظ شہادت کی توضیح اور مفہوم شہادت کو یوں بیان کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص شرف شہادت حاصل کرنا چاہتا ہے اور لقب شہید سے ملقب ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ میدان جنگ میں جائے اور دشمن خدا کے ہاتھوں سے مارا جائے۔ یعنی عام طور پر لفظ شہید کے حصول کے لیے اور شرف شہادت کے حصول کے لیے میدان جنگ کو شرط قرار دیا گیا ہے، لیکن پیغمبر کی یہ حدیث اس بات کی وضاحت فرما رہی ہے کہ شہادت کا شرف و شہید کا لقب میدان جنگ کی وجہ سے نہیں ملتا ہے، محبت اہل بیت کی وجہ سے ملتا ہے۔ شہادت کی شرط مقتل نہیں ہے، شہادت کی شرط میدان جنگ نہیں ہے، شہادت کی شرط اہل بیت اطہار کی محبت ہے۔ اب اس مفہوم کو اور اس تعریف لفظ شہادت کو مد نظر رکھتے ہوئے جب ہم غور کریں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ضروری نہیں کہ جو بھی میدان جنگ میں مر جائے وہ شہید ہو جائے، وہ شہید کہلائے، وہ شرف شہادت کا حقدار بن جائے۔ بھئی پیغمبر کی اس حدیث کے مطابق ضروری نہیں کہ جو بھی مقتل میں مرے وہ شہید ہے۔ نبی فرما رہے ہیں شہادت کی شرط میدان جنگ نہیں ہے، شہادت کی شرط آل محمد کی محبت ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر کوئی میدان جنگ میں بھی مارا جائے مگر اس کے دل میں آل محمد کی محبت نہ پائی جائے تو اس کی موت شہادت کی موت نہیں کہلائے گی، ہلاکت کی موت کہلائے گی۔ اور اس کے برعکس اگر کوئی اپنے گھر میں اپنے بستر پر بھی مر جائے مگر اس کے دل میں آل محمد کی محبت ہوگی تو وہ موت شہادت کی موت کہلائے گی۔ اس کا مطلب شہادت کی شرط عشق اہل بیت ہے، شہادت کی شرط محبت اہل بیت ہے۔ اب جیسے شہادت کے لیے ایک شرط ہے اور اس شرط کا نام آل محمد علیہ السلام کی محبت ہے، ویسے ہی محبت کی بھی شرط ہے۔ بھئی جیسے شہادت کے لیے آل محمد کی محبت کا ہونا ضروری ہے ویسے ہی محبت کے لیے معرفت کا ہونا ضروری ہے۔ جیسے شہادت بغیر آل محمد کی محبت کے حاصل نہیں ہوتی، ویسے ہی محبت اہل بیت کی تکمیل اور محبت اہل بیت کی معراج معرفت کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ اور معرفت کا مطلب اہل بیت کو ماننا نہیں ہے، معرفت کا مطلب اہل بیت کو پہچاننا ہے۔ ماننا اور ہے، پہچاننا اور ہے۔ تشیع سے لے کے اسلام تک کہیں کے اوپر ماننے کی شرط نہیں ہے۔ خود اللہ نے اپنے لیے جو شرط قرار دی کہ کنتو کنز المخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، یہ نہیں کہا کہ میں نے چاہا کہ میں مانا جاؤں۔ شرط ماننے کی نہیں ہے، شرط پہچاننے کی ہے۔ من ماتا ولم یعرف امام زمان ہی ماتا میتتن جاہلیہ، کہ جو معرفت امام کے بغیر مر جاتا ہے اس کی موت جاہلیت کی موت ہوتی ہے۔ اس کا کیا ترجمہ ہے کہ جو امام کو مانے بغیر مر جائے؟ کہ نہیں، جو امام کو پہچانے بغیر مر جائے۔ اس کا مطلب ماننے کے ساتھ ساتھ پہچاننا ضروری ہے، محبت میں معرفت ضروری ہے۔ اور معرفت کا تقاضا یہ ہے کہ جب ہم اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں اور ہم آل محمد علیہ السلام سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں معرفت بھی ہونا چاہیے، کم سے کم محبت کی معرفت ہونا چاہیے۔ محبت کی معرفت کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ آل محمد علیہ السلام سے محبت کیوں کی جائے۔ بھئی آخر کیا وجہ ہے کہ جو قرآن نے آل محمد کی محبت کو
اجر رسالت قرار دیا۔ کیا وجہ ہے جو پیغمبر نے اپنی حدیثوں کے ذریعے اہل بیت اطہار کی محبت کی اتنی اہمیت بیان کی؟ کبھی فرمائے کہ یا علی حبک تقوی والایمان، کہ علی آپ کی محبت تقوی ہے، آپ کی محبت ایمان ہے۔ کبھی فرمایا حب علی جواز للجنہ، کہ علی کی محبت جنت کا جواز ہے۔ کبھی فرمایا کہ حب علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب، کہ مولا علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ آخر یہ محبت اہل بیت کو کیوں اتنی اہمیت دی گئی؟ کیوں شرط قبولیت عبادت قرار دیا گیا؟ کیوں یہ شرط قرار پائی کہ لوگ لاکھ عبادت کر لیں لیکن اگر اہل بیت کی محبت نہیں ہوگی تو بوئے جنت نہیں سونگھی جا سکے گی؟ جنت تو جانا دور ہے، خوشبوئے جنت نصیب نہ ہوگی۔ تو کم سے کم اس بات کی معرفت ہونا چاہیے کہ آل محمد سے محبت کیوں کی جائے، آل محمد کی مودت کیوں واجب کی گئی، آل محمد کی محبت کو کیوں اجر رسالت قرار دیا، اس کو پہچاننا ضروری ہے۔ اس وقت کی گفتگو میں آپ کی خدمت پہ یہی عرض کرنا مقصود ہے کہ اس بات کی معرفت و عرفان ہونا ضروری ہے کہ آل محمد سے محبت کیوں کی جائے۔ تو دیکھیں، محبت کی جائے یا نہ کی جائے اس کی بحث ہی نہیں ہے۔ ملت مسلمہ میں جتنے بھی کلمہ گو ہیں، جتنے بھی اللہ و نبی کو ماننے والے ہیں، چاہے وہ شیعہ ہوں چاہے غیر شیعہ ہوں، تمام ملت مسلمہ میں اس کی بحث نہیں ہے کہ اہل بیت سے محبت کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ مسئلہ اقرار محبت کا نہیں ہے، مسئلہ عرفان محبت کا ہے۔ مسئلہ اہل بیت کو ماننے کا نہیں ہے، مسئلہ اہل بیت کو پہچاننے کا ہے۔ جہاں تک اقرار محبت کی بات ہے، آپ کسی مسلمان فرقے کے پاس جائیے، وہ کسی کلمہ پڑھنے والے کے پاس جائیے اور اس سے پوچھئے کہ اہل بیت سے محبت کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، تو ہر کلمہ پڑھنے والا کہے گا کہ بے شک آل رسول سے محبت کرنا چاہیے، بے شک آل محمد سے محبت کرنا چاہیے، بے شک اہل بیت حقدار محبت ہیں، یعنی انکار محبت کوئی نہیں کر رہا ہے، اقرار محبت سب کر رہے ہیں۔ تو مسئلہ اقرار محبت کا ہے ہی نہیں، مسئلہ عرفان محبت کا ہے کہ اہل بیت سے کیوں محبت کی جائے، مولا علی سے کیوں محبت کی جائے، جناب سیدہ سے کیوں محبت کی جائے، مولا حسن و مولا حسین سے کیوں محبت کی جائے۔ تو جب آپ ملت مسلمہ میں تمام مسلمانوں سے ملاقات کیجئے اور موضوع محبت پر بحث کیجئے تو اس کا راز سامنے آتا ہے۔ بھئی اکثریت اہل بیت کی محبت کی قائل ہے، مگر جب آپ ان سے محبت کا ریزن اور محبت کا سبب اور محبت کی وجہ پوچھئے کہ اہل بیت سے کیوں محبت کی جائے تو ان کا ایک ہی جواب ہوتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت سے محبت اس لیے کرنا چاہیے کہ اہل بیت پیغمبر کے رشتہ دار ہیں، مولا علی نبی کے داماد ہیں، جناب سیدہ نبی کی بیٹی ہیں، مولا حسن و مولا حسین نبی کے نواسے ہیں، یعنی وہاں محبت کی بنیاد رشتوں کو بنایا جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت سے محبت اس لیے کرنا چاہیے کہ اہل بیت نبی کے رشتہ دار ہیں، ان میں اور ہم میں یہی فرق ہے، ان میں اور ہم میں یہی ڈیفرنس ہے۔ وہاں محبت کی بنیاد رشتوں کو بنایا جاتا ہے، ہمارے یہاں رشتوں کی بنیاد عہدوں کو بنایا جاتا ہے۔ وہاں رشتے کی بنیاد، وہاں محبت کی بنیاد رشتہ ہے کہ چونکہ مولا علی نبی کے داماد ہیں اس لیے محبت کرنا چاہیے، جناب سیدہ نبی کی بیٹی ہیں، مولا حسن و مولا حسین نبی کے نواسے ہیں، وہاں بنیاد بنایا جاتا ہے رشتوں کو۔ ہمارے یہاں رشتہ بھی محترم ہے لیکن رشتہ ہی محترم نہیں ہے۔ ہم مولا علی کو نبی کا داماد بھی مانتے ہیں لیکن داماد ہی نہیں مانتے، جناب سیدہ کو نبی کی بیٹی بھی مانتے ہیں، بیٹی ہی نہیں مانتے، مولا حسن و مولا حسین کو نبی کا نواسہ بھی مانتے ہیں مگر نواسہ ہی نہیں مانتے۔ توجہ فرمائیے گا، ہمارے یہاں رشتہ بھی ہے لیکن رشتے سے پہلے عہدہ ہے، رشتے سے پہلے رتبہ ہے، اس لیے کہ جب ہم نے قرآن کی روشنی میں مسئلے کو دیکھا تو قرآن کی روشنی میں بھی یہ بات واضح ہے کہ رشتے کی وجہ سے صرف حکم نہیں دیا جاتا۔ بھائی اہل بیت کی محبت کا حکم، ان سے مودت کرنے کا حکم صرف اس لیے نہیں دیا گیا کہ یہ نبی کے رشتہ دار ہیں۔ ارے خود ذات نبی کو دیکھیے، جس قرآن میں نبی کی مودت کا حکم دیا گیا، جس قرآن نے محبت اہل بیت کو اجر رسالت قرار دیا، جس قرآن نے آل محمد سے مودت کرنے کا حکم دیا، اسی قرآن نے نبی کی اطاعت کرنے کا حکم دیا، اطیع الرسول کا حکم دیا کہ نبی کی پیروی کرو، نبی کی اطاعت کرو۔ اب مجھے بتائیے جو نبی کی اطاعت کا حکم ہے یہ کس وجہ سے دیا گیا، یہ کس سبب سے دیا گیا؟ کیا اس لیے نبی کی اطاعت واجب کی گئی کہ نبی جناب عبداللہ کے بیٹے ہیں، یا اس لیے ان کی اطاعت واجب ہوئی کہ وہ جناب عبد المطلب کے پوتے ہیں؟ بھائی پیغمبر جناب عبداللہ کے بیٹے بھی ہیں،
جناب عبدالمطلب کے پوتے بھی ہیں، ان کی جو قرآن نے اطاعت کا حکم دیا تو کیا اس لیے حکم دیا کہ وہ جناب عبدالمطلب کے پوتے ہیں، یا اس لیے کہ جناب عبداللہ کے بیٹے ہیں؟ تو نبی کی اطاعت کا سبب جناب عبداللہ کا بیٹا ہونا نہیں ہے، جناب عبدالمطلب کا پوتا ہونا نہیں ہے، اللہ کا رسول ہونا ہے، محمد رسول ہونا ہے۔ تو جیسے نبی کی اطاعت رشتے کی وجہ سے نہیں ہے، رسالت کی وجہ سے ہے، ویسے ہی علی کی محبت کا حکم بھی رشتے کی وجہ سے نہیں ہے، ولایت کی وجہ سے ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ عزیزان گرامی، رشتہ بھی محترم ہوتا ہے، لیکن صرف رشتہ محترم نہیں ہوتا کہ صاحب مولا علی نبی کے بھائی ہیں اور مولا علی نبی کے داماد ہیں۔ چونکہ وہ بھائی ہیں اس لیے محبت کا حکم دیا گیا۔ تو بھائی اگر آپ اس رشتے کو دیکھیں، بھائی کا رشتہ، تو خالی مولا علی ہی نبی کے بھائی نہیں ہیں، جناب عبداللہ ابن عباس بھی نبی کے بھائی ہیں، اور جو رشتہ نبی کا بھائی ہونے کی وجہ سے مولا علی سے ہے، وہی رشتہ عبداللہ ابن عباس سے ہے۔ نبی کے ایک چچا جناب عباس ابن عبدالمطلب، اور نبی کے ایک چچا جناب ابو طالب علیہ السلام، دو چچا، ایک چچا کے بیٹے مولا علی ہیں اور ایک چچا کے بیٹے جناب عبداللہ ابن عباس ہیں، وہ بھی نبی کے کزن ہیں، یہ بھی نبی کے کزن ہیں، وہ بھی نبی کے چچیرے بھائی ہیں، یہ بھی نبی کے چچیرے بھائی ہیں۔ تو جو رشتہ مولا علی سے ہے وہی رشتہ عبداللہ ابن عباس سے ہے۔ تو اگر مولا علی کی مودت کا حکم سے بھائی ہونے کی وجہ سے دیا گیا تو عبداللہ ابن عباس کو کیوں محروم رکھا گیا؟ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ بھائی وہی سیم رشتہ، وہی رشتہ داری جو مولا علی سے ہے وہی رشتہ عبداللہ ابن عباس سے۔ اچھا پھر دوسرے دیکھیے، یہ جو بھائی کا رشتہ ہے، تو یہاں پر جو مولا علی نبی کے بھائی ہیں تو اس بھائی کی بھی خصوصیت کچھ اور ہے۔ اب میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، گفتگو کو اپنی منزل تک پہنچاتا ہوں، اور وہ بڑا مشہور واقعہ ہے۔ بھئی تاریخ کے دامن میں بہت سے واقعات موجود ہیں، اور کچھ بہت سے واقعات ایسے ہیں کہ جن کا کوئی انکار نہیں کرتا۔ چنانچہ تاریخ میں ایک واقعہ ہے جس کو عقد مواخات کہتے ہیں۔ عقد مواخات کا مطلب پیغمبر نے جب مکے سے آپ مدینہ تشریف لائے تو ایک تقریب منعقد کی، جس کو ہم آج کے لفظوں میں کہیں کہ پیغمبر نے ایک پروگرام ارینج کیا، ایک تقریب منعقد کی، اور اس پروگرام کا نام رکھا گیا عقد مواخات۔ عقد مواخات کا مطلب ہے کہ ایک بھائی چارے کا پروگرام رکھا جس کا نام تاریخ میں عقد مواخات ہے۔ اب اس بھائی چارے کے پروگرام میں، عقد مواخات کے پروگرام میں، پیغمبر نے جو مکے سے ان کے ساتھ آئے تھے ان کو بھی، اور جو مدینے میں صحابی موجود تھے ان کو بھی، سب کو جمع کیا، اور سب کو جمع کرنے کے بعد صحابیوں میں سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنانا شروع کیا۔ اب یہ دیکھیں اتنا معتبر اور اتنا مشہور واقعہ ہے کہ ملت مسلمہ کے بہت بڑے مورخ جن کو دنیا علامہ شبلی نعمانی کے نام سے جانتی ہے، انہوں نے بھی اپنی کتاب میں اس واقعے کو لکھا کہ یہ عقد مواخات کا واقعہ ہوا اور پیغمبر نے اصحاب کو بٹھا کے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنانا شروع کیا۔ لیکن عزیزان گرامی، علامہ شبلی نعمانی لکھتے ہیں کہ جب نبی نے اصحاب کرام کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا تو یوں ہی بھائی نہیں بنایا، بلکہ مزاج دیکھ کے بھائی بنایا، فطرتیں دیکھ کے بھائی بنایا، طبیعتیں دیکھ کے بھائی بنایا، شوق دیکھ کے بھائی بنایا۔ وہ لکھتے ہیں جو جیسا تھا نبی نے اس کو ویسے ہی کا بھائی بنایا۔ بھئی علامہ شبلی لکھتے ہیں کہ نبی نے سخی کو سخی کا بھائی بنایا، بخیل کو بخیل کا بھائی بنایا، مومن کو مومن کا بھائی بنایا، منافق کو منافق کا بھائی بنایا، بزدل کو بزدل کا بھائی بنایا۔ بھئی نبی نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ علامہ شبلی لکھتے ہیں کہ اب جب سارے اصحاب ایک دوسرے کے بھائی بن گئے تو اس مجمع میں ایک رہ گئے نبی اور ایک بچ گئے مولا علی۔ تو فرما رہے ہیں آپ، اس مجمع میں ایک رہے نبی اور ایک رہے مولا علی۔ تو اصحاب نے پوچھا کہ یا نبی اللہ، یہ مولا علی کس کے بھائی ہیں؟ دیکھیں ابھی تک نبی نے مولا علی کو کسی کا بھائی نہیں بنایا اور نہ اپنے کو کسی اور کا بھائی قرار دیا۔ اب صرف دو لوگ ہیں، ایک نبی ایک مولا علی ہیں۔ اور بھئی وہ صحابہ کا مجمع تھا، ملت مسلمہ میں بڑا VIP مجمع تھا، بڑا خاص مجمع تھا، مگر اصحاب میں بھی نبی نے، علامہ شبلی لکھتے ہیں کہ کسی کو اپنا بھائی نہیں بنایا۔ بھائی بھائی نہ بنا کے نبی نے ایک پیغام دیا کہ دیکھو یہ صحابہ ہیں، ارے جب صحابی میرا بھائی نہ ہوا تو وہابی میرا بھائی کہاں؟ علامہ شبلی لکھتے ہیں کہ جیسے ہی لوگوں نے کہا کہ یہ علی کس کے بھائی، تو نبی نے مولا علی کو اپنے سینے سے لگایا، فرمایا یا علی انتا اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی آپ ہی میرے بھائی ہیں اس دنیا میں بھی اور آپ ہی میرے بھائی ہیں آخرت میں بھی۔ اب دیکھیں یہ بھائی کا رشتہ، عبداللہ ابن عباس بھی موجود ہیں، مگر یہ بھائی کا لفظ بھی مخصوص کیا گیا مولا علی سے کہ آپ ہی میرے بھائی ہیں فی الدنیا والآخرہ، اس دنیا میں بھی
اور آخرت میں بھی۔ اب اس واقع عقد مواقعات سے ایک نتیجہ اور نکلتا ہے کہ بھائیوں کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک بھائی وہ ہوتا ہے جو ماں باپ ایک ہیں تو بھائی بنا، خاندان ایک تو بھائی بنا، خون ایک تو بھائی بنا، قبیلہ ایک تو بھائی بنا۔ بھائی ایک بھائی ہوتا ہے شجرے کی وجہ سے، ایک بھائی ہوتا ہے ماں باپ کی وجہ سے، ایک بھائی ہوتا ہے خاندان کی وجہ سے کہ قبیلہ ایک تو بھائی، خاندان ایک تو بھائی، شجرہ ایک تو بھائی، خون ایک تو بھائی۔ ایک بھائی ہوتا ہے شجرے والا بھائی، مگر ایک بھائی ہوتا ہے مزاج والا بھائی۔ تو جو ہمارے ہیں آپ بھائی ایک شجرے کی وجہ سے بھائی بنتا ہے اور ایک مزاج کی وجہ سے بھائی بنتا ہے۔ اب ان دونوں بھائیوں میں بھی ایک فرق ہوتا ہے۔ وہ بھائی جو شجرے کی وجہ سے بھائی بنتا ہے وہ بھائی بن تو جاتا ہے مگر مزاج ایک نہیں ہوتا تو آخر تک بھائی رہ نہیں پاتا ہے۔ فرمائیے گا آپ بھائی بہت خاص بات ہے کہ وہ بھائی جو شجرے کی وجہ سے بھائی بنا، ماں باپ کی وجہ سے بھائی بنا، وہ بھائی بن تو گیا لیکن اگر مزاج یکساں نہیں ہے تو وہ بھائی رہ نہیں پاتا۔ آپ مجھ سے دلیل پوچھئے تو میں آپ کو واقعات قرآن سناؤں کہ دنیا کے سب سے پہلے بھائی حابیل و قابیل جیسے بھائی، دونوں کے ماں باپ ایک، دونوں کے رگوں میں خون ایک، دونوں کا شجرہ ایک، دونوں کا گھرانہ ایک، جن گودوں میں جھولے وہ جھولے ایک، جن آنگنوں میں پلے وہ آنگن ایک، ماں باپ ایک، شجرہ ایک۔ بھائی حابیل و قابیل کا شجرہ ایک تھا، خاندان ایک تھا مگر مزاج ایک نہیں تھا۔ اس لیے قابیل کو شجرے نے حابیل کا بھائی بنایا لیکن مزاج ایک نہیں تھا تو وہ بھائی کا قاتل بن گیا۔ بھائی شریعت دو گواہیاں مانگتی ہے، دونوں گواہیاں قرآن میں موجود ہیں۔ پہلی گواہی حابیل و قابیل کے واقعے سے ملی، دوسری گواہی جناب یوسف اور ان کے بھائیوں کے حوالے سے ملی۔ بھائی وہاں بھی خاندان ایک تھا، قبیلہ ایک تھا، خون ایک تھا، سب کے سب جناب یعقوب کے بیٹے تھے۔ وہاں بھی مائیں الگ تھیں مگر باپ سب کے جناب یعقوب تھے۔ وہاں بھی یوسف کے بھائیوں کو یوسف کا بھائی بنایا شجرے نے لیکن حاسد بنا دیا مزاج نے۔ وہاں بھی شجرہ ایک تھا مگر مزاج ایک نہیں تھا، وہاں خون ایک تھا مزاج ایک نہیں تھا۔ تو اب قرآن سے ان دو واقعوں سے ایک دلیل مل رہی ہے کہ وہ بھائی جو صرف شجرے کی وجہ سے بھائی ہو، وہ بھائی جو صرف خون کی وجہ سے بھائی ہو، وہ بھائی بن تو جاتا ہے مگر اگر مزاج ایک نہیں ہوتا تو بھائی رہ نہیں پاتا۔ اب ایک فہرست بھائیوں کی یہ ہے، ایک یہ فہرست ہے بھائیوں کی جس میں حابیل و قابیل جیسے بھائی ہیں، جس میں یوسف اور ان کے دغاباز بھائیوں جیسے بھائی ہیں۔ اب ایک فہرست میں آپ کو اور سناتا ہوں جس میں عیسیٰ و یحییٰ جیسے بھائی ہیں، جس میں موسیٰ و ہارون جیسے بھائی ہیں، جس میں مولا علی و نبی جیسے بھائی ہیں، ارے جس میں مولا حسین و جناب عباس جیسے بھائی۔ اللہ اکبر۔ بھئی اب یہ دو فہرستیں میں نے آپ کو سنائیں۔ ایک فہرست وہ ہے جس میں حابیل و قابیل جیسے بھائی، ایک فہرست وہ جس میں یوسف و ان کے دغاباز بھائیوں جیسے بھائی، ایک یہ بھائی جس میں یحییٰ اور عیسیٰ جیسے بھائی، موسیٰ و ہارون جیسے بھائی، نبی و مولا علی جیسے بھائی۔ اب دیکھیں یہ جو فہرست دوسری فہرست سنائی ہے یہ صرف شجرے والے بھائی نہیں ہیں، ان کا صرف قبیلہ ایک نہیں ہے، ان کا صرف خون ایک نہیں ہے، ان کا صرف خاندان ایک نہیں ہے، ان کا مزاج بھی ایک ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں آپ اس کی دلیل یہ ہے کہ جناب یحییٰ نے عیسیٰ کا حق ادا کر کے اعلان کیا کہ ہمارا عیسیٰ کا مزاج ایک ہے۔ بھائی جناب یحییٰ نے عیسیٰ کا حق ادا کیا، یہ دلیل ہے کہ یحییٰ اور عیسیٰ کا مزاج ایک۔ ہارون نے موسیٰ کا حق ادا کیا، یہ دلیل ہے کہ ہارون و موسیٰ کا مزاج ایک۔ مولا علی نے نبی کے بھائی ہونے کا حق ادا کیا، یہ دلیل ہے کہ مولا علی و نبی کا مزاج ایک۔ اب جس تاریخ نے لکھا کہ یحییٰ نے عیسیٰ کے بھائی ہونے کا حق ادا کیا، جس تاریخ نے لکھا کہ ہارون نے موسیٰ کے بھائی ہونے کا حق ادا کیا، جس تاریخ نے لکھا کہ مولا علی نے نبی کا بھائی ہونے کا حق ادا کیا، اسی تاریخ نے لکھا کہ مولا عباس نے امام حسین کے بھائی ہونے کا حق ادا کیا۔ اور یہ حق ادا کر کے بتایا کہ ہم خالی شجرے والے بھائی نہیں ہیں، مزاج بھی ایک ہے، طبیعت بھی ایک ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ غور فرمایا آپ نے، مزاج بھی ایک ہے۔ جو مزاج یحییٰ و عیسیٰ کا مزاج ایک، ہارون و موسیٰ کا مزاج ایک، مولا علی و نبی کا مزاج ایک، تو امام حسین و جناب عباس کا مزاج بھی ایک ہے۔ بھائی ایک فرق بھی ہے عزیزوں، ابھی مصائب نہیں ہیں۔ جناب یحییٰ نے عیسیٰ کے بھائی ہونے کا حق ادا کیا مگر انہیں بھائی کہہ بھی دیا۔ ہارون نے جناب موسیٰ کے بھائی ہونے کا حق ادا کیا، انہیں بھائی کہہ بھی دیا۔
مولا علی نے نبی کے بھائی ہونے کا حق ادا کیا مگر انہیں بھائی کہہ بھی دیا، مگر سلام عظمت جناب عباس پر۔ یہ دنیا کا واحد بھائی نظر آتا ہے جس نے حق ادا کیا ہے بھائی ہونے کا، وہ اقرار کرتا رہا ہے غلام ہونے کا۔ اللہ اکبر۔ کبھی اپنے کو مولا حسین کا بھائی نہیں کہا۔ اب سمجھ میں آیا کہ جناب سیدہ نے جناب عباس کو اپنا بیٹا کیوں کہا۔ اللہ اکبر۔ بھائی بات اگر آپ کی آنکھوں میں نمی آ جائے تو اس سے بہتر ایصال ثواب کیا ہوگا، اور یہی محبت کی دلیل ہوگی۔ لیکن غور سے سنیے کہ ابھی مسائل بہت آگے ہیں کہ جناب سیدہ نے جناب عباس کو اپنا بیٹا کہا۔ مولا عباس نے امام حسین کو بھائی نہیں کہا، لیکن جناب سیدہ نے جناب عباس کو اپنا بیٹا کہا۔ کس سیدہ نے؟ جس سیدہ کا تعارف ہوا اور جس سیدہ کے ذریعے اہل بیت کا تعارف ہوا کہ جب جبریل نے پوچھا یا رب و من تحت الکسا، یہ چادر کے نیچے کون ہیں، تو آواز ہے ہم اہل بیت النبوہ و مادن الرسالہ ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ کون اہل بیت؟ جو فاطمہ کے بابا ہیں وہ اہل بیت، جو فاطمہ کے شوہر ہیں وہ اہل بیت، جو فاطمہ کے بیٹے ہیں وہ اہل بیت۔ بھئی اہل بیت کے تعارف کا ذریعہ جناب زہرا کو قرار دیا گیا، جناب سیدہ کو قرار دیا گیا، اور سمجھایا گیا صرف چادر کے نیچے آنے سے کوئی اہل بیت نہیں ہوتا۔ بھئی چادر اہل بیت کی پہچان ہے، اہل بیت ہونے کا سبب نہیں ہے۔ یہ جملہ غور سے سنیے گا، چادر اہل بیت کی پہچان ہے، اہل بیت ہونے کا سبب نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ جو بھی چادر کے اندر آ جاتا وہ اہل بیت بن جاتا۔ ارے جبریل بھی تو چادر کے نیچے آئے، مگر جبریل ہی بن کے آئے تھے، اور جبریل ہی بن کے چلے گئے۔ تو جو ہمارے یہاں کون اہل بیت؟ آواز آئی ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ کون اہل بیت؟ جو فاطمہ کے بابا ہیں وہ اہل بیت، جو فاطمہ کے شوہر ہیں وہ اہل بیت، جو فاطمہ کے بیٹے ہیں وہ اہل بیت۔ سمجھایا اہل بیت کے لیے چادر کے نیچے آنے کی شرط نہیں ہے، اہل بیت کے لیے نسبت سیدہ کی شرط ہے، اہل بیت کے لیے سیدہ سے رشتے کی شرط ہے۔ کون اہل بیت بنے گا؟ جو فاطمہ کا بابا ہوگا، جو فاطمہ کا شوہر ہوگا، جو فاطمہ کا بیٹا ہوگا، جو فاطمہ کا بیٹا ہوگا، جو فاطمہ کا بیٹا ہوگا۔ ارے جو بھی فاطمہ کا بیٹا ہوگا، توجہ فرمائیے آپ نے، جسے تاریخ کہے یہ فاطمہ کے بیٹے وہ بھی اہل بیت، تو جسے سیدہ خود کہہ دے کہ عباس میرا بیٹا، اللہ اکبر۔ یہ جناب سیدہ نے جناب عباس کو بیٹا نہیں کہا ہے، بیٹا کہہ کے چادر تطہیر کے اندر کر لیا ہے، شامل اہل بیت کر لیا ہو۔ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کہ جناب عباس اہل بیت میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں، کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ ارے جناب عباس تو جناب عباس ہیں۔ فارس کی وادی سے ایک علی کا عارف چلا، نام سلمان تھا، ہاتھ میں عصائے معرفت علی تھا، اور چلتے چلتے مولا علی کے قدموں کے آنگن میں بیٹھ گیا۔ ایک دن آواز آئی کہ منا اہل البیت۔ ہم وہیں سے سمجھے کہ جب علی کے قدموں کے آنگن میں بیٹھنے والا منا اہل البیت ہے تو علی کے گود کے گلشن میں کھیلنے والا، اللہ اکبر، اللہم صلی اللہ علیہ۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ بھائی ہیں، وہ صرف رشتے والے بھائی نہیں ہیں۔ یہ مجلس چونکہ بھائیوں کی طرف سے اپنے بھائی کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، لہذا اس مناسبت سے بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اللہ مرحوم علمدار حسین صاحب کے بھائیوں کو، ان کے بیٹے کو، ان کے تمام اہل خاندان کو توفیق صبر عطا کرے کہ یہ مولا عباس و امام حسین صرف شجرے والے بھائی نہیں ہیں، ان کا مزاج بھی ایک ہے۔ تو عزیزان گرامی، رشتہ اپنی جگہ ہے، لیکن رشتے کے ساتھ ساتھ مزاج ایک ہونا چاہیے۔ اللہ جو محبت اہل بیت کا حکم دے رہا ہے تو صرف رشتے کی وجہ سے نہیں دے رہا۔ اچھا دیکھیے، صرف رشتہ نہیں ہے، میں نے پہلے بھی آغاز گفتگو میں عرض کیا تھا کہ صرف رشتہ نہیں ہے۔ اب جناب عیسیٰ و جناب یحییٰ بھائی بھائی کا رشتہ ہے، جناب موسیٰ و جناب ہارون بھائی بھائی کا رشتہ ہے۔ اب یہ بات قابل توجہ ہوگی، جناب رسول خدا و مولا علی بھائی بھائی کا رشتہ ہے، لیکن وہاں بھی صرف رشتے کو اوپر تکیہ نہیں کیا گیا۔ بھائی ہارون موسیٰ کے بھائی ہیں، لیکن ایک دن موسیٰ نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ پالنے والے میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دے۔ یعنی ہارون اپنے بھائی کو صرف رشتہ دار نہیں رکھنا چاہ رہے ہیں، وہ چاہ رہے ہیں یہ عہدیدار بھی بن جائے۔ تو جا رہے ہیں آپ، بھائی وہاں موسیٰ چاہ رہے ہیں ان کا بھائی صرف رشتہ دار نہ رہے، عہدیدار بھی بن جائے۔ اچھا نبی کی زندگی میں بھی دیکھ لیجئے، وہ موسیٰ ہیں جنہیں اللہ سے کہنا پڑا کہ میرے بھائی کو میرا خلیفہ بنا دے۔ یہاں تو نبی کو اللہ سے نہیں کہنا پڑا کہ علی کو میرا جانشین بنا دے، یہاں تو غدیر میں اللہ نے تیور بدلے کہ اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا۔ تو جو ہمارے یہاں اب وہاں جناب موسیٰ کا جو بھائی ہے ہارون، وہ صرف رشتہ دار نہیں ہیں، عہدیدار بھی ہیں۔ نبی کے بھائی مولا علی وہ صرف رشتہ دار نہیں ہیں، عہدیدار بھی ہیں۔
تو جب موسیٰ کا بھائی ہارون صرف رشتہ دار نہیں رہا، عہدیدار بھی بنا، نبی کا بھائی بھی صرف رشتہ دار نہیں رہا، عہدیدار بھی بنا، تو پھر مولا حسین کا بھائی عباس بھی صرف رشتہ دار نہیں رہے گا، علمدار بھی بنے گا۔ اللہ، علمدار بھی بنے گا۔ یہ جو علمداری ہے یہ بھی ایک عہدہ ہے، جیسے امامت عہدہ ہے، جیسے رسالت عہدہ ہے، جیسے نبوت عہدہ ہے، ویسے علمداری بھی ایک عہدہ ہے۔ بھئی عباس علمدار، یہ مجلس بھی مرحوم علمدار حسین صاحب کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، یہ علمداری بھی ایک عہدہ ہے۔ آپ دیکھیے علمدار، یہ صاحب عہدہ کو کہتے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا نبوت عہدہ ہے، رسالت عہدہ ہے، امامت عہدہ ہے، ویسے ہی علمداری بھی ایک عہدہ ہوتا ہے۔ اور جیسے اللہ ہر ایک کو نبی نہیں بناتا، اللہ ہر ایک کو امام نہیں بناتا، اللہ ہر ایک کو رسول نہیں بناتا، ویسے ہی ہر ایک علمدار بھی نہیں بنتا ہے۔ علمداری کے لیے بھی شرطیں ہوتی ہیں، علمداری کے لیے بھی قانون ہوتے ہیں۔ علامہ نجم الحسن نے اپنی کتاب ذکر العباس میں لکھا ہے کہ نبی نے اللہ کے حکم سے ایک جنگ میں مولا علی کو شہر میں چھوڑا اور روکا، اور نبی کو حکم دیا کہ آپ چلیں، اور نبی علم لے کے میدان جنگ میں آ گئے۔ اور جب آپ میدان جنگ میں آ گئے اور میدان جنگ میں آنے کے بعد جنگ کا آغاز ہونا تھا، تو اب نبی کے پاس علم تھا، کوئی علمدار نہیں تھا، تو نبی نے بھرے ہوئے مجمع پر نظر ڈالی، اور وہ مجمع میں نے عرض کیا بڑا خاص مجمع تھا، صحابہ کرام کا مجمع تھا، وی آئی پی مجمع تھا ملت مسلمہ کی نگاہوں کا۔ اور آپ نے اصحاب کے اوپر نظر ڈال کے پوچھا کہ تم میں کسی کو قرآن یاد ہے؟ دیکھیں عہدہ علمداری کا ہے، سوال قرآن کا ہو رہا ہے کہ تم میں کسی کو قرآن یاد ہے؟ تو جیسے ہی نبی نے یہ سوال کیا تو سارے اصحاب سر جھکا کے خاموش بیٹھ گئے، ایک نہ اٹھا کہ میں حافظ قرآن ہوں، ایک نے نہ کہا کہ مجھے قرآن حفظ ہے۔ اس کا مطلب نبی کی زندگی میں صحابی تھے، لیکن صحابیوں میں کوئی حافظ نہیں تھا۔ تو جو ہمارے یہاں اصحاب رسول میں کوئی حافظ قرآن نہیں تھا، اصحاب تھے، اصحاب میں کوئی حافظ قرآن نہیں تھا، ورنہ اٹھ کے کہتا کہ مجھے قرآن یاد ہے، سب خاموش بیٹھے رہے، اس کا مطلب ان میں کوئی حافظ نہیں تھا۔ آج ہمارے کوہنیاں ماری جاتی کہ صاحب شیعوں میں حافظ نہیں ہوتے، شیعوں میں حافظ نہیں ہوتے۔ تو ارے بھیا اگر حافظ ہونا شرف کی بات ہے تو صحابہ کا حافظ نہ ہونا بڑے شرم کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ بھائی نبی نے پوچھا ہے کسی کو قرآن یاد ہے؟ سارا مجمع خاموش بیٹھا۔ عہدہ ہے علمداری کا، نبی بنائیں گے کسی کو علمدار، اور سوال کر رہے ہیں کہ کسی کو قرآن یاد ہے؟ تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ ایک 14 برس کا لڑکا اپنی جگہ سے اٹھا، اس نے کہا یا نبی اللہ مجھے قرآن کا ایک سورہ یاد ہے۔ نبی نے پوچھا کون سا سورہ یاد ہے؟ اس نے کہا مجھے سورہ بقرہ یاد ہے، قرآن کا سب سے بڑا سورہ، قرآن کا سب سے بڑا سورہ جس میں سب سے زیادہ آیات ہیں۔ اس نے کہا مجھے سورہ بقرہ یاد ہے۔ اب یہ بھی عجیب بات ہے کہ بڑوں کو چھوٹوں سے سورہ یاد نہ تھا، اور جو سب سے چھوٹا تھا وہ سب سے بڑا سورہ یاد تھا۔ اس نے کہا مجھے سورہ بقرہ یاد ہے۔ نبی نے کہا سناؤ، تو اس نے سورہ بقرہ سنانا شروع کیا، اور جیسے ہی سورہ بقرہ ختم کیا نبی نے علم اٹھا کے اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ لوگوں نے کہا یا نبی اللہ ایک کم سن سے لڑکے کو علمدار بنا دیا۔ فرمایا علمداری کے لیے سن کی شرط نہیں ہے، قرآن کی شرط ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب علمداری کے لیے بھی سن کی شرط نہیں ہے، قرآن کی شرط ہے۔ فرمایا جس کے ساتھ قرآن ہوگا وہ علمدار بنے گا۔ جس کے لیے آپ کو زحمت دی آخری منزل ہے کہ علمدار ہونے کے لیے بھی شرطیں ہیں۔ بھئی جیسے ہر ایک کو نبی نہیں بنایا جاتا، ہر ایک کو رسول نہیں بنایا جاتا، ہر ایک کو امام نہیں بنایا جاتا، ویسے ہی اسلام میں ہر ایک کو علمدار نہیں بنایا جاتا۔ علمداری کی شرطیں، اب وہ خیبر کی سب سے مشہور شرطیں کہ نبی نے کہا کل میں علم اسے دوں گا جو کرار ہوگا، جو غیر فرار ہوگا، جو مرد ہوگا، اللہ اور رسول اس کو چاہتے ہوں گے، وہ اللہ اور رسول کو چاہتا ہوگا، یعنی محبوب رسول خدا بھی ہوگا اور محبوب خدا بھی ہوگا، اور خدا اور رسول اس کو بھی چاہتے ہوں گے، وہ خدا اور رسول کو بھی چاہتا ہوگا۔ بس اس جملے پہ سمجھئے نبی کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جو محبت ہوگی وہ ون وے نہیں ہوگی، وہ خدا اور رسول کو چاہتا ہوگا اور خدا اور رسول اس کو چاہتے ہوں گے۔ اب خیبر کے میدان میں یہ علمداری کی شرطیں ہیں کہ علم اسے دوں گا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، مرد ہوگا، محب خدا و رسول بھی ہوگا، محبوب خدا و رسول بھی ہوگا۔ اب خیبر کے آئینے میں جب ہم نے یہ منظر دیکھا تو ہمیں تاریخ کا ایک منظر اور نظر آیا۔ بہت غور سنیے گا کہ دو میدان نظر آئے، دو منظر نظر آئے، دو علم دینے والے نظر آئے، دو علم نظر آئے، دو علمدار نظر آئے۔ بھائی دو منظر
دو میدان، دو علم دینے والے، دو علم لینے والے، ایک خیبر کا میدان ہے، ایک کربلا کا میدان ہے. ابھی مصائب نہیں ہے، سنیے گا. ایک خیبر کا میدان ہے، ایک کربلا کا میدان ہے. خیبر میں علم دینے والے ہیں نبی، خیبر میں نبی نے علم دیا، اور کربلا میں مولا حسین نے علم دیا. بھائی خیبر میں علم دینے والے کو نبی کہتے ہیں، اور کربلا میں علم دینے والے کو مولا حسین کہتے ہیں. تو ابھی علم دینے والوں کی بات ہے، ابھی علم لینے والوں کی بات نہیں ہے. تو جو سنیے گا، ابھی علم دینے والوں کی بات ہو رہی ہے، ابھی علم لینے والوں کی بات نہیں ہو رہی ہے. خیبر میں نبی علم دینے والے نبی، کربلا میں علم دینے والے مولا حسین. تو علم دینے والوں میں تو کوئی فرق نظر نہیں آتا. جیسا علم دینے والا خیبر میں ہے ویسا ہی علم دینے والا کربلا میں ہے. بھائی نانا اور نواسے میں کوئی فرق نہیں ہے، نبی و امام حسین میں کوئی فرق نہیں ہے. اگر کوئی کہے کہ جی فرق ہے تو میں کہوں گا غلط. حدیث یاد کرو، حسین و منی و انا من الحسین، حسین میرا مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. تو جیسا علم دینے والا خیبر میں تھا ویسا ہی علم دینے والا کربلا میں تھا. تو جب علم دینے والوں میں فرق نہیں ہے تو ماننا پڑے گا کہ علم لینے والوں میں بھی کوئی فرق نہیں ہے. بھائی جیسا علم لینے والا خیبر میں تھا ویسا ہی علم لینے والا کربلا میں تھا. جب نانا و نواسے میں کوئی فرق نہیں تو باپ و بیٹے میں بھی کوئی فرق نہیں. جب نبی و امام حسین میں کوئی فرق نہیں تو مولا علی و جناب عباس میں بھی کوئی فرق نہیں. جیسا علم لینے والا خیبر میں ویسا ہی علم لینے والا کربلا میں. آپ کہیں گے بے شک بالکل باپ و بیٹے میں فرق نہیں، خیبر کے علمدار میں اور کربلا کے علمدار میں کوئی فرق نہیں. میں کہوں گا جی نہیں، ایک فرق ہے. بھائی خیبر کے علمدار میں اور کربلا کے علمدار میں ایک فرق ہے. وہ فرق یہ ہے کہ جس مجمع میں مولا علی کو علم ملا وہ مجمع اور تھا، اور جس مجمع میں جناب عباس کو علم ملا وہ مجمع اور تھا. بھائی خیبر کے مجمع میں منافق بھی تھے، خیبر کے مجمع میں نبی پر تہمت ہذیان لگانے والے بھی تھے، خیبر کے مجمع میں نبی کو چھوڑ کے بھاگ جانے والے بھی تھے، خیبر کے مجمع میں نبی کی نبوت پر شک کرنے والے بھی تھے، خیبر کے مجمع میں نااہل بھی تھے. مگر جس مجمع میں جناب عباس کو علم ملا، کربلا کا مجمع ایسا مجمع کہ مولا حسین نے کہا کہ جیسے مجھے ملے میرے نانا کو بھی نہیں ملے. اللہ اکبر. آسمان کی آنکھوں نے کربلا جیسے لوگ نہیں دیکھے، زمین کے کاندھوں پر امام حسین کے اصحاب جیسے نہیں آئے. اللہ اکبر. ایسا مجمع جس مجمع میں مولا حسین نے جناب عباس کو علم دیا، ایسا مجمع ذا بصیرت کی آنکھوں سے دیکھے کہ کیسا مجمع. ایسا مجمع کہ حبیب ابن مظاہر جیسا رجل فقی موجود، سعید و زہیر جیسی سپر نماز موجود، ابو سمامہ سیداوی جیسا عاشق نماز موجود. تو جو فرمائیے گا جناب حر جیسا دلاور موجود. ارے قاسم کو دیکھ لیجئے تو شبر موجود، اکبر کو دیکھ لیجئے تو پیمبر موجود، جھولے کو دیکھ لیجئے تو حیدر موجود. اللہ اکبر. ایسا مجمع جو آسمان کی آنکھوں نے نہیں دیکھا. بھئی قاسم پر نظر پڑی، جناب شبر چلے آ رہے ہیں. جناب علی اکبر پر نظر پڑی، خود پیمبر چلے آ رہے ہیں. اور جھولے کو دیکھیے تو یہ جناب حیدر نظر آ رہے ہیں. یہ جو چھوٹے سے 6 مہینے کے جھولے میں کربلا میں ہیں یہ بھی حیدر ہیں، یہ بھی علی ہیں. وہ علی مرتضیٰ ہیں، یہ علی اصغر ہیں. صرف سن کا فرق ہے، شجاعت کا فرق نہیں ہے. بھائی کل ذوالعشیرہ میں کوئی نہیں تھا، نبی نے پکارا تو علی مرتضیٰ اٹھے تھے. آج کربلا میں جب کوئی نہیں رہ گیا، امام حسین نے پکارا تو علی اصغر نکلے. وہ علی مرتضیٰ تھے جنہوں نے جھولے میں کلہ ازدر چیرا تھا. یہ علی اصغر ہیں جنہوں نے آغوش حسین میں کلہ یزیدیت کو چیر کے رکھ دیا. اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایسا مجمع ہے جس میں جناب عباس کو علم ملا. بھائی جس مجمع میں مولا علی کو علم ملا وہ مجمع تھا اور جس مجمع میں مولا علی کی تمنا جناب عباس کو علم ملا وہ مجمع ہے. اور مجھے کہنے دیجئے کہ یا علی اجازت دیجئے، اے کل ایمان، اے مرد میدان، اے وسیع رسول، اے شوہر بطول، اے جناب امیر، اے مولا غدیر، اے قطب الاقطاب، اے حبیب الاحباب، اے کتاب مستور، اے صاحب طور، مجھے کہنے دیجئے کہ جس مجمع میں نبی نے آپ کو علم دیا وہ مجمع اور تھا. جس مجمع میں مولا حسین نے آپ کے عباس کو علم دیا وہ مجمع اور تھا. یا علی مجھے کہنے دیجئے کہ اندھیرے میں
اندھیرے میں چاند کا چمکنا اور ہے، اور سورجوں کے اجالوں میں قمر بنی ہاشم بننا اور ہے۔ یا علی مجھے کہنے دیجئے کہ پتھروں کے بیچ میں ہیرے کا چمکنا اور ہے، اور ہیروں کے بیچ میں ہیرے کا چمکنا اور ہے۔ اللہ نعرہ حیدری محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایسا علمدار ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اللہ مرحوم علمدار حسین صاحب کے درجات کو بلند کرے۔ میں نے مناسب سمجھا، ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے گھروں میں جو نام رکھے جاتے ہیں ہمارے، وہ اہل بیت اطہار کی محبت میں انہی کی نسبت سے رکھے جاتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، نبی کا بھائی، اور نبی کا بھائی صرف رشتہ دار نہیں رہا، عہدے دار بنا۔ تو یہ مولا حسین کا بھائی بھی علمدار بنا، علمدار۔ اور دیکھیں کیسا علمدار، بس یہ آخری بات ہے، اس کو بہت غور سے سنیے گا۔ علمدار کیسا علمدار کہ یہ لفظ علمدار اور یہ لقب علمدار، نبی کی حدیث اگر آپ دیکھیے تو یہ مخصوص اور ریزرو ہے ذات جناب امیر المومنین کے لیے، کہ نبی نے فرمایا کہ یا علی انتا صاحب اللوائی فی الدنیا والآخرہ، کہ علی آپ ہی میرے علمدار ہیں اس دنیا میں بھی، وہ آپ ہی میرے علمدار ہیں آخرت میں بھی۔ یہ بڑی مستند حدیث ہے نبی کی کہ یا علی انتا صاحب اللوائی فی الدنیا والآخرہ، کہ یہ علی آپ ہی میرے علمدار اس دنیا میں بھی ہیں، آپ ہی میرے علمدار آخرت میں بھی ہیں۔ تو یہ لفظ علمدار اور لقب علمدار یہ مخصوص ہے مولا علی کے لیے، لیکن اس کو کیا کیجئے کہ جیسے ہی کسی کی زبان پہ لفظ علمدار آتا ہے تو باپ سے پہلے بیٹے کا خیال آتا ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، بے شک، بے شک۔ غور کیا اپنی عجیب بات ہے کہ جیسے ہی لفظ علمدار آئے گا تو مولا علی سے پہلے جناب عباس کا خیال آئے گا۔ میں نے کہا علمدار، علمدار کربلا، آپ کے دماغ میں کون آیا؟ جناب عباس۔ آپ نے کہا علمدار، میرے ذہن میں کون آئے گا؟ جناب عباس۔ یہ عجیب بات ہے کہ یہ لقب علمدار نبی کی حدیث کے مطابق مولا علی سے منسوب ہے، لیکن جیسے ہی لفظ علمدار آتا ہے تو مولا علی سے پہلے جناب عباس کا خیال آتا ہے، باپ سے پہلے بیٹے کا دماغ میں خیال آتا ہے۔ یہ کیا سبب ہے؟ تو یہ سبب سنیے کہ سبب یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 33 مرتبہ سبحان اللہ، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ اکبر اللہ کا ذکر ہے، الحمدللہ اللہ کا ذکر ہے، سبحان اللہ اللہ کا ذکر ہے۔ یہ ذکر اللہ کا ہے، 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ۔ مگر یہ اللہ کا ذکر ایک دھاگے میں پرویا گیا، اور وہ دھاگا غلاف بن کے دست سیدہ کے کعبے سے مس ہو گیا۔ یہ دھاگا غلاف بن کے دست سیدہ کے کعبے سے مس ہو گیا۔ تو اب ذکر اللہ کا ہے مگر اللہ کا نہیں کہلاتا ہے، تسبیح فاطمہ کہلاتا ہے، تسبیح سیدہ کہلاتا ہے۔ ذکر اللہ کا ہے مگر اللہ کا ذکر نہیں کہلاتا ہے، تسبیح سیدہ کہلاتا ہے، تسبیح زہرا کہلاتا ہے، تسبیح فاطمہ کہلاتا ہے۔ مولا علی کے ایک صحابی تھے جناب کمیل، ایک دن وہ مولا علی کے پاس آئے، وہ آگے کہا یا علی کوئی ایسی دعا تعلیم کر دیجئے کہ میری دعائیں قبول ہونے لگیں، میرے گناہ اللہ معاف کر دے۔ تو مولا علی نے ان کو ایک دعا سکھائی، ایک دعا تعلیم کی۔ دعا تھی مولا علی کی، لیکن وہ دعائے علی نہیں کہلاتی ہے، وہ کہلاتی ہے دعائے کمیل۔ اللہ اکبر۔ دعا مولا علی کی ہے، کہلاتی ہے دعائے کمیل۔ ذکر خدا کا ہے، کہلاتا ہے تسبیح سیدہ۔ اب سمجھیے لفظ علمدار میں باپ سے پہلے بیٹے کا کیوں خیال آتا ہے؟ بھائی 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، یہ ذکر اللہ کا ہے، مگر اللہ کا ذکر دست سیدہ میں کچھ ایسا سمایا کہ اب اللہ کا نہیں، تسبیح فاطمہ کہلایا۔ مولا علی کی دعا جناب کمیل نے اپنے لبوں پر ایسے سجائی کہ علی کی دعا علی کی نہیں کہلائی، جناب کمیل کی کہلائی۔ ویسے ہی باپ کا عالم کربلا میں بیٹے نے کچھ ایسے اٹھایا کہ باپ کا لقب بھی بیٹے کے حصے میں آیا۔ اللہ لفظ علمدار آتا ہے تو مولا علی سے پہلے جناب عباس کا خیال آتا ہے۔ بس عزیزوں، گفتگو تمام ہوئی۔ آپ آن لائن اپنے گھروں میں حالات کے تحت، یہ دیسے کی مجلس ہے، اگر حالات سازگار ہوتے تو جیسے مجلسیں ہوتی تھیں، انشاءاللہ حالات جب صحیح ہوں گے تو ویسے ہی ہوں گی، لیکن بہرحال مجلس ہے، چاہے
وہ مجمع عام کے ساتھ سنی جائے، چاہے اپنے گھروں کے عزاخانے میں سنی جائے۔ گراف ایجنسی کی جانب سے علمدار حسین صاحب کے دیسے کی مجلس ہے، اور اللہ ان کے بھائی بھی مجلس سن رہے ہوں گے، ان کی بیوہ بھی مجلس سن رہی ہوں گی، ان کے عزیز و اقارب بھی مجلس سن رہے ہوں گے، ان کا یتیم بیٹا بھی مجلس سن رہا ہوگا۔ بس دعا ہے کہ اللہ ان کے تمام اعزاء کو، اقربا کو توفیق صبر عطا کرے۔ بھائی کا رشتہ بڑا عجیب رشتہ ہوتا ہے۔ خود جناب لقمان سے جب کسی نے خبر دی کہ بھائی کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے بھی ایک ہی جملہ کہا تھا کہ میری کمر ٹوٹ گئی۔ اور پھر خود مولا حسین نے جو جناب عباس پر مرثیہ پڑھائے، وہ مرثیہ یہی تھا کہ یا اخی عباس الان کسرا ظہری، یا عباس تیرے مرنے سے کمر حسین کی ٹوٹ گئی۔ کہ اللہ اکبر، جناب عباس کا ذکر آ گیا، انہی کی مناسبت سے فضائل بھی ہوئے ہیں، تو تقاضائے قلب یہی ہے کہ انہی کے حوالے سے مصائب بھی ہو جائیں۔ عجب نام ہے جناب عباس کا نام۔ ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں کہ جب خدا نہ کرے کوئی بہت بڑی مصیبت آتی ہے، یوں ہمارا شیوا، ہمارا طریقہ ہے کہ ٹھوکر لگی تو مولا علی کو پکارا، بیمار ہوئے مولا علی کو پکارا، دشمنوں میں گھرے مولا علی کو پکارا۔ لیکن خاص کر کے ہمارے گھر کی خواتین کی ایک عادت ہوتی ہے کہ جب کوئی بہت بڑی مصیبت آتی ہے تو تڑپ کے جناب عباس کی درگاہ دوڑی چلی جاتی ہے، مولا عباس یاد آتے ہیں، جناب عباس کے لیے اس کے سامنے مناجات ہوتی ہے، مولا عباس کو پکارا جاتا ہے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ عادت جو ہمارے گھر کی خواتین میں آئی ہے، ایک عادت بھی کربلا ہی سے آئی ہے۔ اس لیے کہ جب مولا عباس پیاسے بچوں کے لیے پانی لینے کے لیے دریا کی طرف گئے، اور جو بھی گیا اس کا لاشا امام حسین لے کے آئے، لیکن چونکہ جناب عباس کی وصیت تھی کہ میرا لاشا نہ اٹھایا جائے، لہٰذا مولا حسین جناب عباس کا علم لے کے آئے تھے۔ یوں سب کے لاشیں لاتے تھے، اور جب سب کے لاشیں لاتے تھے امام حسین اور ان کو خیموں کے قریب لاتے تھے تو سیدانیاں نکل کے لاشوں کے اوپر گریا کرتی تھیں، اور گھر والوں کے نام لے لے کے گریا کرتی تھیں۔ جناب علی اکبر کا لاشا آیا تو بیویوں نے واہ علی اکبرہ کہہ کے گریا کیا، جناب قاسم کا لاشا آیا تو بیویوں نے واہ قاسمہ کہہ کے ماتم کیا۔ لیکن جناب عباس کا لاشا تو آیا نہیں تھا، جناب عباس کا علم آیا تھا، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ واہ عباسہ کی آوازیں بلند ہوتی، جناب عباس کا نام لے لے کے بیویاں روتی۔ لیکن مولا حسین جب جناب عباس کا خون میں ڈوبا وہ علم لے کے آئے تو سب سے پہلے جناب سکینہ آگے بڑھی کہ میرا امو آ گیا، لیکن علم نظر آیا، علمدار نظر نہ آیا۔ جیسے ہی علم پر سیدانیوں کی نظر پڑی، جناب زینب نے علم کو تھاما اور علم کو خیمے کے اندر لائیں، اور علم کو خیمے کے اندر قالین پر ایسے لٹا دیا جیسے لاشا لٹایا جا رہا ہو۔ اللہ اکبر، جناب عباس کے علم کو قالین پر ایسے لٹایا جیسے عباس کا لاشا لٹایا گیا ہو۔ پھر بی بی زینب نے سیدانیوں کو آواز دینا شروع کی، بیویوں کو پکارنا شروع کیا، بیوہ عباس کو آواز دی، لبابہ قریب آ جاؤ، ام رباب ذرا نزدیک آ جاؤ، ام لیلا علم عباس کے قریب آ جائیے، فضہ کہاں ہیں، سکینہ کہاں ہیں، رقیہ کہاں ہیں۔ ساری بیویاں علم کے چاروں طرف جمع ہوئی، علم کو حلقے میں لیا، اور جناب زینب نے اپنی چادر ڈالی، ساری بیویوں نے چادروں کے کونوں کو علم پر ڈالا۔ اور ہونا یہ چاہیے تھا کہ خیمے سے واہ عباسہ کی آوازیں آتی، مگر آوازیں یہ نہیں آئیں کہ واہ عباسہ، آوازیں آ رہی تھی واہ عزتا، واہ غربتا، ارے ہماری عزت کو بچانے والے، ارے ہماری عزت کی حفاظت کرنے والے۔ اللہ مولا عباس۔ بس وزدان گرامی، ایک واقعہ، ایک روایت اور سنیں اور مجلس تمام ہے۔ کیا مرتبہ ہے جناب عباس کا، کس کس موقع پر جناب عباس کو یاد کیا گیا۔ جب نہر کے کنارے شان قلم ہوئے، مولا عباس شہید ہوئے، امام حسین نے مرثیہ پڑھا، خیمے میں علم آیا، و عزتا و حرمتا کی آوازیں بلند کی گئی، اور پھر حسین جب کہ چلے بعد دوپہرن کو، نہ تھا کوئی جو سنبھالے لجام توسن کو، سکینہ جھاڑ نہیں تھی ابا کے دامن کو، حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، ارے نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی۔ یہ روایت سن لے، مجلس تمام ہے، یقیناً آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہوگی۔ بی بی زینب نے مولا حسین کا بازو پکڑا اور گھوڑے پر سوار کیا۔ دیکھیں یہ کام جو جناب زینب نے کیا، یہ کام بی بی زینب کا تھا نہیں، یہ کام جناب علی اکبر کا تھا، کہ جب بھی امام حسین گھوڑے پر سوار ہونے لگتے تھے تو جناب علی اکبر آگے بڑھتے تھے، اپنے بابا کا بازو پکڑتے تھے اور احترام سے اپنے بابا کو گھوڑے پر بٹھا دیتے تھے، سوار کر دیتے تھے۔ یہ کام تھا جناب عباس کا۔ تو جو کام بیٹے کا تھا وہ مولا حسین کی بہن کو کرنا پڑا، وہ جناب زینب کو کرنا پڑا۔
بھائی روایت میں موجود ہے کہ ایک کام جب مولا حسین گھوڑے پر سوار ہونے لگتے تھے وہ علی اکبر کرتے تھے، اور ایک کام جناب عباس بھی کرتے تھے۔ جناب عباس کا کام یہ نہیں تھا کہ وہ بازو پکڑ کے اپنے بھائی کو، اپنے آقا کو گھوڑے پر بٹھائیں۔ جناب عباس کا کام بہت عجیب سا تھا۔ بھائی آپ نے ذوالجناح کی شبیہ دیکھی ہوگی، ذوالجناح کی شبیہوں میں ایک رکاب بھی ہوتی ہے۔ رکاب کا کیا کام ہوتا ہے؟ رکاب کا کام یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو گھوڑے پر بیٹھنا ہو تو رکاب میں پاؤں ڈالنا پڑتے ہیں، اور رکاب میں اپنے قدم ڈال کے اس پہ زور دے کے انسان گھوڑے پر سوار ہوتا ہے۔ روایت میں یہ ہے کہ جناب علی اکبر کا کام یہ تھا کہ امام حسین کا بازو پکڑ کے گھوڑے پہ بٹھا دیتے تھے۔ جناب عباس کا کام یہ تھا کہ رکاب کو اپنے ہاتھ میں لیے رہتے تھے، وہ امام کے قدموں میں رکاب کو ڈالتے تھے۔ عزاداروں، جو کام بیٹے کا تھا وہ بہن نے کیا، جو کام عباس کا ہے وہ کون کرے؟ لکھا ہے کہ خیمے کا پردہ اٹھا، ایک بی بی دوڑتی ہوئی تیزی سے قریب آئی، اس نے رکاب کو اپنے ہاتھ میں اٹھا کے امام حسین کے قدموں میں ڈال دیا۔ ہم نے روایت سے پوچھا یہ بی بی کون ہے؟ روایت نے کہا رہے کوئی اور نہیں ہے، یہ عباس کی بیوہ نکل کے آ گئی ہیں، یہ جناب لبابہ نکل کے آ گئیں۔ آواز دی آقا میرا شوہر وصیت کر کے گیا تھا کہ دیکھو میرے آقا کوئی اذیت نہ ہونے پائے، میرے آقا کو گھوڑے پہ سوار کرا دینا۔ میں کہوں گا کہ آقا عباس یہ خیمے کے دروازے کی بات ہے، اب ذرا میدان قتال میں آ کے دیکھیے، وہاں کوئی گھوڑے سے اتارنے والا نہیں ہے، وہاں کوئی نیزے مار رہا ہے، کوئی تلواریں مار رہا ہے۔ ارے قرآن ناطق کو فرش زین سے زمین پر لایا جا رہا ہے، ایک بہن در خیمہ پر رو رہی ہے، ارے پسر ساتھ میرا ماجایا ذبح کیا جا رہا ہے، تو دیکھ رہا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد۔ والنے والے تجھے واسطہ ہے ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام کا، خصوصاً جناب عباس رام کا واسطہ، جن مرحوم کے اصال ثواب کے لیے یعنی سید علمدار حسین صاحب ابن اقتدار حسین صاحب کی اصال ثواب کے لیے مجلس ہوئی، ان کے درجات کو بلند فرما دے، ان کے تمام متعلقین خصوصاً ان کے بیٹے، ان کے بھائیوں، ان کی بیوہ، ان کے خاندان والوں کو توفیق صبر عطا فرما۔ اور پھر سے ایک مرتبہ سورہ الحمد و سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے مرحوم سید علمدار حسین صاحب ابن سید اقتدار حسین صاحب مرحوم کی روح کو اصال ثواب کر دیں۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ قبلہ، آپ نے بہترین بیان علمداری کے حوالے سے، کیونکہ یہ مجلس جناب علمدار حسین ابن اقتدار حسین کے اصال ثواب کی دیسے کی مجلس منعقد کی گئی تھی۔ پروردگار سے ہم دعا گو ہیں پروردگار ہماری اس سی عبادت کو قبول فرمائے اور اس کا ثواب مرحوم سید علمدار حسین ابن سید اقتدار حسین کی روح کو پہنچے، اور ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار جب ہمارے معصومین علیہ السلام میں جناب علمدار حسین مرحوم کو جگہ عنایت فرمائے۔ اور اب میں گزارش کر رہا ہوں محترم جناب قائم مہندی صاحب سے کہ وہ باقاعدہ طور پر ایک نوحے کے چند بند پیش فرمائے، اور ایک ویور صاحب کے ایک اعلان آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ 6 جون کو شب میں 8:30 بجے اسی چینل پر لائیو مجلس اعظم منعقد ہوگی، جس کی تفصیلات آپ کو بتا دی جائیں گی۔ اس مجلس کو خطیب اہل بیت علی جناب مولانا عابد بلگرامی صاحب خطاب فرمائیں گے 6 جون شب کو 8:30 بجے، تو گزارش رہے گی کہ آپ اس میں بھی شرکت کریں۔ اور اب گزارش کی جاتی ہے نوحے کے لیے محترم جناب قائم صاحب سے کہ وہ اپنا کلام پیش فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ ایک مطلع چند اشعار مولا عباس علمبردار کے حوالے سے۔
کٹ گئے ہاتھ میرے گونجی یہ غازی کی صدا، کٹ گئے ہاتھ میرے گونجی یہ غازی کی صدا، کیسے گودی میں اٹھا کر میں تجھے پیار کروں، کٹ گئے ہاتھ میرے گونجی یہ غازی کی صدا، جب تلک بازو سلامت رہے میرے بیٹی، اپنی گودی سے اتارانا تجھے میں نے کبھی، اے میری لاڈلی مجبور ہے اب تیرا چچا، کیسے گودی میں اٹھا کر میں تجھے پیار کروں، کٹ گئے ہاتھ میرے گونجی یہ غازی کی صدا، تیرے بہتے ہوئے اشکوں کی روانی کے نثار، تیری غربت میں تیری تشنا دہانی کے نثار، تو امانت ہے شہ کرب و بلا کی بیٹا، کیسے گودی میں اٹھا کر میں تجھے پیار کروں، کٹ گئے ہاتھ میرے گونجی یہ غازی کی صدا، ہنس کے ہر ایک تیرا ناز اٹھایا میں نے، اپنا ہر فرض بہرحال نبھایا میں نے، سر جھکائے ہوئے کہتا ہے شہنشاہ وفا، کیسے گودی میں اٹھا کر میں تجھے پیار کروں، کٹ گئے ہاتھ میرے گونجی یہ غازی کی صدا، میں نے ایک پل بھی نہیں ہونے دیا تجھ کو اداس، غم کا سایہ بھی نہیں آنے دیا تیرے پاس، اب ہر ایک گام رلائیں گے تجھے لے جفا، کیسے گودی میں اٹھا کر میں تجھے پیار کروں،
کٹ گئے ہاتھ میرے گونجی یہ غازی کی صدا، رخ پہ تیرے نا تماچے یوں لگاتے آدا، زندہ ہوتا میں تجھے یوں نہ ستاتے آدا، زندگانی نے نہیں کی تیرے اموں سے وفا، کیسے گودی میں اٹھا کر میں تجھے پیار کروں، کٹ گئے ہاتھ میرے گونجی یہ غازی کی صدا، نوحہ قائم تھا یہی صرف لب غازی پر، جب گری رش کے چمن کھا کے سکینہ ٹھوکر، اپنی میں پیاری بھتیجی کو اٹھا بھی نہ سکا، کیسے گودی میں اٹھا کر میں تجھے پیار کروں، کٹ گئے ہاتھ میرے گونجی یہ غازی کی صدا۔ جزاک اللہ محترم قائم مہدی صاحب، اور آپ نے بہترین کلام سامعین کے درمیان پیش کیا، اور میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جناب قائم مہدی صاحب کا، خطیب انقلاب والی جناب مولانا عباس شاہ نقوی صاحب کا، پیش خوانی کے فرائض انجام دیے جناب مہدی حیدر صاحب کا، اور تلاوت کے فرائض انجام دینے والے جناب قاری ندیم نجفی صاحب کا۔ مجلس دیسا کا باقاعدہ طور پر انعقاد کیا گیا۔ یہ مجلس من جانب الحاج سید انکسار حسین و برادران اور باقر مرتضیٰ جو کہ بھائی ہیں، اور بالخصوص سید عباس مرتضیٰ جو کہ مرحوم کے بیٹے ہیں عباس صاحب علمدار صاحب کے، اور وہ جملہ پسماندگان خاندان حکیم سید مرتضیٰ حسین مرحوم کی جانب سے یہ مجلس منعقد کی گئی تھی، جو کہ جن کا تعلق سرزمین مچھلی گاؤں امبیڈکر نگر سے ہے، اور ہم سبھی ویورز کا اہل خاندان جناب علمدار حسین صاحب کی طرف سے ویورز کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اپنے ٹیکنیشینز کا شکریہ ادا کرتے ہیں، جناب راہل سنگھ چوہان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، کیمرہ مین مہندی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، سونو صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور بلال حسین صاحب کا شکریہ ادا کیا تھا کہ انہوں نے کافی اس پہ ٹیکنیکلی کافی سپورٹ کیا ہے یہاں پر۔ اور اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے، لیکن ایک گزارش ہے کہ مرحوم کے لیے ایک سورہ فاتحہ ضرور پڑھ دیں، کیونکہ یہ بہترین پروگرام اور بہترین ایک خراج عقیدت رہی مجلس کے حوالے سے، ماتم کے حوالے سے، تلاوت کلام ربانی کے حوالے سے۔ اور ایک گزارش اور کرنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ مجلس اعضاء ایک منعقد ہوگی برائے سال ثواب، جناب اقبال وزیر نقوی ابن وزی حسنین نقوی مرحوم، اور یہ مجلس انشاءاللہ 6 جون 2020 یعنی کمنگ سیٹرڈے کو انشاءاللہ منعقد ہوگی، اور اس مجلس کا وقت رہے گا شب میں 8:30 بجے، اور مجلس کی تلاوت میں جناب قاری ندیم نجفی صاحب رہیں گے، اور نوحے اور پیشخوانی کے فرائض جناب قائم مہندی صاحب اور مہندی حیدر صاحب انجام دیں گے، اور مجلس کو حجت الاسلام علی جناب مولانا عابد بالگرامی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ تو سبھی ویور سے گزارش ہے کہ اس مجلس میں بھی آپ زیادہ سے زیادہ شرکت کریں، اور یہ مجلس ان کے صاحبزادے جناب عاصم نقوی و ان کے اہل خاندان کی طرف سے منعقد کی گئی، انشاءاللہ یاد رکھے گا 6 جون شب میں 8:30 بجے۔ اس کے ساتھ یہ اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی نئے پروگرام کے ساتھ۔ مولا آپ سب کو سلامت رکھے، خدا حافظ، وسلام۔